السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر اسلان احمد میڈیکل روٹ ہاسپٹل سے آج میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ڈائبٹیز ایجوکیشن سیریز، جس سے آپ کو اس بارے میں ہم انفارمیشن ایک علم دیں گے، ایجوکیشن دیں گے کہ آپ کیسے ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا کیا فیکٹرز ہیں ڈائبٹیز کو متاثر جو کرتے ہیں اور کیا ہسٹری ہے ڈائبٹیز کی۔ آج اس کا پہلا لیکچر ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کب دریافت ہوئی، کب یہ ہماری جو انسانوں پہ جو ہے وہ پتہ چلنا شروع ہوئی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ جو ہے وہ ساری اس ڈائبٹیز کے ریلیٹڈ ویڈیوز اور باقی جو ڈاکٹرز ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکیں۔ بات کرتے ہیں ہسٹری آف ڈائبٹیز کی۔ 3000 سال پہلے جب ہربل میڈیسن کا زمانہ تھا، حکیم لقمان کے زمانے میں کچھ کیسز ایسے آنا شروع ہوئے کہ ایک بندہ وزن اس کا ایک دم سے کم ہونا شروع ہو جاتا، اس کو بھوک بہت زیادہ لگتی تھی، اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، اس کو پیشاب بہت زیادہ آتا تھا، اور وہ ڈاکٹر کو جب پریزنٹ کرتا تھا ڈاکٹر کے پاس کوئی سمجھ نہیں ہوتی تھی کہ کیا کریں، اور چند ہی دنوں میں وہ بندہ فوت ہو جاتا تھا۔ تب انفیکشن کا زمانہ تھا، جو حکیم یا جو ڈاکٹرز تھے انہوں نے بڑی کوشش کی اس کو سمجھنے کی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ یہ بیماری کیا ہے، کیونکہ انفیکشن جو ہے وہ نہیں تھے، انفیکشن جو ہے وہ ٹریٹ کر سکتے تھے، یہ مسئلہ ان سے ٹریٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس پہ انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کی۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ اگر ڈائبٹیز والا بندہ کہیں پہ پیشاب کرتا ہے تو ادھر مکھیاں زیادہ آتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پیشاب میٹھا ہے۔ تو کچھ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا، دیکھا کہ واقعی یہ تو ایک میٹھا پیشاب کر رہا ہے بندہ، تو اس کو نام دیا گیا ڈائبٹیز کا۔ تو تب یہ ایزیوم کیا جا رہا تھا کہ یہ گردوں کی بیماری ہے، اس سے گردے خراب ہوتے ہیں اور گردے کے ذریعے جو ہے وہ جتنا جسم میں میٹھا ہے وہ نکل جاتا ہے اور بندے کی وفات ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کوئی زمانہ تھوڑا ٹائم گزرا تو اس کے بعد جب یورین کو چیک کیا جانے لگا، کہ اس میں ٹیسٹ کیے جانے لگے یورین کے کہ اس میں میٹھا ہے، اس کو چیک کر کے ٹیسٹ کر کے بتایا جاتا تھا کہ اس بندے کو بیماری ہے یا نہیں۔ تب ڈاکٹروں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گردے ان کے ٹھیک ہیں، ان کے جو باقی گردے کے نشانیاں ہیں وہ نہیں ہیں، تو وہ بندے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ تب ڈیفرنٹ تھیوریز جو ہے نا وہ سامنے آنا شروع ہوئی کہ یہ بیماری جو ہے وہ خوراک کی نالیوں کی بیماری ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ گردوں کی بیماری ہے، کچھ کہتے تھے کہ جسم کے اعضاء جو ہے وہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے یہ وہ گل کے باہر نکل جاتے ہیں اور بندہ فوت ہو جاتا ہے، کچھ نے اس کو اللہ کا عذاب کہہ دیا۔ ایسے ٹائم گزرتا گیا، لیکن ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی ریسرچ کر رہے تھے کہ کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ان کو کچھ ایسے طریقے ملے جس سے ایسا جو شوگر کا مریض ہے وہ بہتر ہونے لگے۔ اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ اگر ایسا کوئی مریض آ رہا ہے تو اس کا کھانا بند کروا دیں، اس کو کچھ بھی کھانے کو نہ دیں، تو وہ بندہ بہتر ہونے لگتا ہے، اس کے یہ مسائل، اس کا پیشاب کا مسئلہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، اور اس کے جسم میں جو تکلیف ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اس کو فاسٹنگ کرواتے تھے، وہ فاسٹنگ سے اس بندے کے سمٹمز بہتر ہو جاتے تھے، لیکن وہ جب بھی فاسٹنگ چھوڑتا تھا تو پھر مسائل شروع ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ اگر گھڑ سواری کریں یا آپ مزدوری کریں تو اس سے اس کے سمٹم بہتر ہوتے ہیں، پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ پتہ چلا، جو ایسے مزدور تھے ہمارے بھائی، ان کو جو ہے وہ یہ بیماری کم ہوتی تھی، یا پھر وہ لوگ اس بیماری سے ریکور کر پا رہے تھے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے اس کو صرف جو سبزیاں ہیں وہ کھانے کے لیے دیں، کیونکہ اس ٹائم یہ زمانہ بھی تھا کہ زیادہ سبزیاں جو ہے وہ کھائی جاتی تھی، لوگوں کو صرف سبزیوں پہ رکھتے تھے ڈاکٹر تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ تھی، جو ان کو نشانیاں آ رہی تھیں، اس کے علاج کر دیا جاتا تھا۔ ٹائم گزرتا گیا۔ 1857 میں جب ہماری دریافت ہوئی کہ فیٹس، کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز کیا ہوتے ہیں، تب ڈاکٹروں نے سوچنا شروع کیا کہ یہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ان میں سے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کاربز جو ہیں وہ اگر زیادہ بندہ لے رہا ہو تو اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ دریافت ہوئی کہ آپ کاربز کم کر دیں، پھر اس کے ساتھ تھوڑا پیوریفائی ہو گیا کہ اگر بندہ روٹی بند کر دے یا بندہ میٹھی چیزیں کم کر دے تو اس بیماری کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تب جو ہے وہ اس بیماری کو تھوڑا واضح کر دیا گیا۔
اس کے بعد ایک سائنسدان، اس کی بلی جو ہے وہ اس کی ایک کتے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو کتے نے اس بلی کو مار دیا، تو کتے کو سائنسدان نے غصہ نکالنے کے لیے اس کا آپریشن کیا اور اس کا لبلبا نکال دیا۔ جب لبلبا اس کو نکالا تو اس کو ڈائبٹیز کے سمٹم آنے لگے، وہ پیشاب زیادہ کرنے لگا، بھوک زیادہ لگنے لگی، اس کو نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ تو وہ سائنسدان نے سوچا کہ اس کو کیا وجہ بنی ہے۔ تب تک لبلبے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک ان نیسیسری آرگن ہے، ضرورت نہیں ہے اس کی جسم میں۔ تب اس کی لبلبے کی اہمیت تھوڑی اجاگر ہوئی۔ اس سائنسدان نے اس اپنی دریافت کو پبلش کیا، تو سائنسدانوں نے اس پہ تجربے کرنا شروع کر دیے۔ 2 کتے لیے گئے، ان دونوں میں ان کو رکھ کے ان کا لبلبا نکالا گیا۔ ایک کا لبلبا نکالنے سے جب اس کو سمٹم آئے تو دوسرے کے لبلبے کے جوس کو جو ہے وہ نکال کے اس کو ٹیکا لگایا گیا، تو پہلے والے کو ٹیکا لگایا گیا تو اس کی بہتری ہونا شروع ہوئی۔ تو تب 1916 میں پتہ چلا کہ یہ تو لبلبے کی بیماری ہے، یہ تو لبلبا اگر خراب ہو جائے تو پھر یہ بیماری جو ہے وہ بنتی ہے۔ تب اس کو کہا گیا کہ یہ لبلبے کی بیماری ہے اور لبلبا ہمارے جسم میں ایک ضروری آرگن ہے۔ مزید ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ انسولین کیسے دریافت ہوئی اور پھر اس کے کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، اور اب تھیوری کیا ہے، تب تھیوری کیا تھی۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔